بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. علی انگلش لرننگ چینل میں آج کا ٹاپک ہے جینڈر انیکویلٹی اینڈ اٹس امپلیکیشنز ایکسرسائز. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پچھلے اسباق کے لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور آپ ان کو ترتیب کے ساتھ چینل کے پلے لسٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں. ویڈیو لائک اور شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ. کویسچن نمبر 0 ہے رائٹ دا سمری آف دا لیسن. سبق کا خلاصہ. The practice of gaining or denying rights to the people on the basis of their gender is called gender inequality. جنس کی بنیاد پر کسی کو حقوق دینا یا اس کے دینے سے انکار کرنا، اس کو جنسی تفاوت کہا جاتا ہے. It is a fact that women make more than 50% of the world population. یہ ایک حقیقت ہے کہ خواتین دنیا کی 50% سے زیادہ آبادی کا حصہ بن جاتی ہے. But discrimination against women is still a fact in Pakistan and all over the world. لیکن پاکستان اور دنیا بھر میں عورتوں کے خلاف امتیاز یا جداگانہ سلوک یہ ایک حقیقت ہے. Women are widely neglected in all fields of life. زندگی کے ہر میدان میں عورتوں کو بری طرح نظر انداز کیا جاتا ہے. Males are considered physically and psychologically powerful and dominant. مردوں کو جسمانی طور پر اور نفسیاتی طور پر طاقتور اور مسلط تصور کیے جاتے ہیں. while women are sensitive or weak. جبکہ عورتوں کو حساس یا کمزور تصور کیے جاتے ہیں. from the very childhood. بہت زیادہ بچپن سے boys play with toys like monster trucks and sports related things. لڑکے ٹرک کے کھلونوں اور اسی طرح بڑے بڑے کھلونوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. while girls play with dolls, dresses and play houses. جبکہ لڑکیاں گڑیوں، لباس اور کھلونے گھروں سے کھیلتے ہیں. they treat dolls as if they were their children. اور وہ گڑیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں جس طرح کہ ان کے اپنے بچے ہیں. there are different approach towards male and female education. مردوں اور عورتوں کی تعلیم کے بارے میں مختلف قسم کے نظریات ہیں. most of the parents are reluctant to send their daughters to co-education schools. زیادہ تر والدین اپنے بچیوں یا اپنے بیٹیوں کو مخلوط تعلیمی اداروں کو بھیجنے سے کتراتے ہیں. and they considered it useless. اور وہ ان کو بے فائدہ خیال کرتے ہیں. in rural areas. دیہاتی علاقوں میں girls drop out of primary schools. لڑکیاں اکثر پرائمری کی بنیاد پر اسکول چھوڑتے ہیں. only 5% of women have obtained a bachelor degree. صرف 5% خواتین نے بیچلر کی ڈگری حاصل کر دیا ہے. and 1.4 have achieved a master degree. اور صرف 1.4% خواتین نے ماسٹر کی ڈگری حاصل کر دی ہے. پور اکیڈیمکس آف ویمن. عورتوں کی خراب تعلیمی حالت along with some other factors. اور دوسرے عوامل کے ساتھ ساتھ like early marriage مثلاً ابتدائی عمر میں شادی کرنا lead to their joblessness and economic backwardness. تو ان کی بے روزگاری اور معاشی پسماندگی کی طرف ان کو لے جاتے ہیں. That is why most of the women remain economically dependent on women. یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر خواتین معاشی طور پر مردوں کے انحصار پر رہ جاتے ہیں. Women are not free in their decisions about marriage and job etc. عورتیں اپنی شادی اور روزگار کے بارے میں اپنے فیصلوں میں آزاد نہیں ہوتے ہیں. Similarly, the worst form of gender inequality is violence against women.
اسی طرح جنسی تفاوت کا سب سے خطرناک اور سب سے سنجیدہ شکل عورتوں کے خلاف تشدد ہے۔ Women face violence across the world in various forms۔ عورتیں پوری دنیا میں مختلف اقسام میں یا مختلف اشکال میں تشدد کا سامنا کرتے ہیں، انکلوڈنگ فزیکل، سائیکولوجیکل اینڈ ایموشنل ابیوز، جس میں جسمانی، نفسیاتی اور جذباتی تشدد شامل ہے۔ اکارڈنگ ٹو این ایسٹیمیٹ، ایک اندازے کے مطابق 70 to 90% آف پاکستانی ویمن سفر ڈومیسٹک وائلنس۔ 70 سے 90% تک پاکستانی عورتیں گھریلو تشدد میں مبتلا ہے۔ آنر کلنگ، عزت کے نام پر قتل، ایسڈ تھروئنگ، تیزاب پھینکنا، میرج وتھ قرآن کے ساتھ شادی کرنا، کاروکاری اینڈ سورا، کاروکاری اور سورا ہیو بیکم اے میٹر آف ڈیلی پریکٹس، یہ روزمرہ کا معمول بن چکا ہے۔ Women all over the country face extremely awkward situation with respect to health related issues۔ اور پوری ملک میں عورتیں صحت کے بارے میں بہت خطرناک صورتحال سے دوچار ہے۔ Due to non-availability of health facility and qualified female staff، قابل خواتین عملے اور صحت کی سہولیات کی عدم فراہمی کی وجہ سے موسٹ آف دی ویمن لوز دیئر لائفز آر چلڈرن ڈیورنگ چائلڈ برتھ۔ بچے کی پیدائش کے دوران زیادہ تر عورتیں اپنی زندگی اور بچوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اسلام آرڈر فار ایکول رائٹس بوتھ ٹو مین اینڈ ویمن ان دیئر لائف۔ اسلام مرد اور عورتوں دونوں کے لیے برابر حقوق کا حکم دیتا ہے۔ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم in his last address said، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری خطبے میں فرمایا that women should be treated with kindness and affection، کہ عورتوں کے ساتھ مہربانی اور محبت کا سلوک کرنا چاہیے۔ Thus in order to keep the wheel of progress rolling on، اور اسی طرح ترقی کا پہیہ رواں دوا رکھنے کی غرض سے the potentialities of women need to be utilized، عورتوں کی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ Question number 1، Do you agree or disagree with the views of the writer؟ کیا تم مصنف کے نظریات سے متفق ہو یا غیر متفق ہو؟ As he stated in the third paragraph of the text، جو اس نے سبق کے تیسرے پیراگراف میں بیان کر دیے ہیں۔ Answer، I totally agree with the views of the writer as stated by him in the third paragraph۔ تیسرے پیراگراف میں مصنف کے بیان کردہ نظریات سے میں مکمل طور پر متفق ہوں۔ According to him، gender inequality is clearly seen in the education sector۔ اس کے مطابق تعلیمی شعبے میں جنسی تفاوت کو صاف طور پر دیکھا جاتا ہے۔ In our country، female are deprived of education due to many factors۔ ہمارے ملک میں کئی عوامل کی وجہ سے لڑکیوں کو تعلیم سے محروم رکھا جاتا ہے۔ Most of the families consider female education useless۔ زیادہ تر خاندان لڑکیوں کی تعلیم کو فضول خیال کرتے ہیں۔ And most of the parents are reluctant to send their daughters to co-education institutions۔ اور زیادہ تر والدین اپنی لڑکیوں یا اپنی بچیوں کو مخلوط تعلیمی اداروں میں بھیجنے سے کتراتے ہیں۔ Majority of girls in rural areas drop out of primary schools۔ دیہی علاقوں میں زیادہ تر لڑکیاں پرائمری اسکولوں سے سبق چھوڑتے ہیں۔ That's why we are far behind than other developed nation۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دوسرے ترقی یافتہ اقوام سے بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ Question number 2، Give a brief account of the plight۔ plight کا معنی ہے تکلیف یا مشکل۔ تو اس مشکل کا مختصر خاکہ پیش کرو آپ ویمن عورتوں کے لیے ان پاکستان میں with respect to their health care issues، حفظان صحت کے مسائل کے بارے میں۔ آنسر، ان پاکستان women face extremely awkward situation۔ پاکستان میں عورتیں بہت زیادہ خراب صورتحال کا سامنا کرتے ہیں with respect to health care issues، حفظان صحت کے مسائل کے بارے میں۔ Health facilities and qualified female staff are not available in our country۔ ہمارے ملک میں
ہیلتھ فیسیلیٹی صحت کے سہولیات اور فیمیل اسٹاف وہ اویلیبل نہیں ہے، دستیاب نہیں ہے. دیٹس وائی ویمن ڈو ناٹ ریسیو ہیلتھ کیئر سروسز، اور یہی وجہ ہے کہ عورتیں حفظان صحت کی جو خدمات ہے وہ حاصل نہیں کرتے. سملرلی ان ریموٹ ایریاز، اور اسی طرح دور دراز علاقوں میں a large number of women، بہت زیادہ تعداد میں عورتیں lose their lives، وہ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور their babies، یا اپنے بچوں کی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں during child birth، بچے کی پیدائش کے دوران. in the rural areas، دیہی علاقوں میں women are restricted or free and unattended mobility، عورتوں کو آزادانہ اور بغیر ساتھی کے سفر سے پابند کیا جاتا ہے. and thus they cannot receive health care services، اور اسی طرح وہ حفظان صحت کے جو خدمات ہیں وہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں. and resources، اور ان کے وسائل سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں. when they need it badly، جب بہت زیادہ اس کی ضرورت ہوتی ہے. Question number 3. What are responsible for the economic backwardness of women in Pakistan؟ پاکستان میں عورتوں کی معاشی پستی یا زوال کے کیا عوامل ذمہ دار ہے؟ آنسر: There are many factors، بہت زیادہ عوامل ہے responsible for economic backwardness of women، جو کہ عورتوں کے معاشی پسماندگی کے لیے ذمہ دار ہے. Like early marriage، مثلاً ابتدائی عمر میں شادیاں کرنا. and cultural stereotypes، اور ثقافتی قاعدے ہیں. women do not get equal work opportunities، عورتوں کو کام کے برابر مواقع بھی نہیں ملتے ہیں. they are bought from owing land، اور زمین کی وراثت سے ان کو محروم کیا جاتا ہے. and they have limited control over household economic resources، اور گھریلو معاشی ذرائع پر ان کا کنٹرول بہت زیادہ کم ہوتا ہے. that's why they remain economically dependent on men، یہی وجہ ہے کہ وہ معاشی طور پر مردوں پر انحصار کنندہ رہ جاتے ہیں. women participation in the workforce is very low، اور ورک فورس میں عورتوں کی شرکت بہت کم ہے. these all factors are responsible for their economic backwardness، تو یہ تمام عوامل ان کی معاشی پسماندگی کے لیے ذمہ دار ہیں. Question number 4. What does Islam say about women's right؟ عورتوں کے حقوق کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ Explain your answer in the light of Quran and Hadith، اپنے جواب کا قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں. Answer: Islam is the only religion، اسلام واحد مذہب ہے which clearly expound، جو کہ واضح طور پر بیان کرتا ہے that men and women are equal، کہ مرد اور عورتیں برابر ہیں. and have equal rights in every walk of life، اور زندگی کے ہر شعبے میں برابر حقوق رکھتے ہیں. قرآن کہتا ہے for men there is a share of what they earn، مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو وہ کماتے ہیں. and for women there is a share of what they earn، اور عورتوں کے لیے بھی وہی حصہ ہے جو وہ کماتے ہیں. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم also said in his last address، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا they treat women with kindness، کہ عورتوں کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرو. He said، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا you have rights over your wives and your wives have rights over you، آپ کی بیویوں کے آپ کے اوپر حقوق ہے اور آپ کے اپنے بیویوں پر حقوق ہے. treat them with kindness and affection، اس کے ساتھ مہربانی اور محبت کا سلوک کرو. Question number 5. State any incident of gender inequality in any sector which you have observed، آپ نے مشاہدہ کر دیا ہے ایک حادثے کا اور اس کو بیان کرے آپ جنڈر انیکویلٹی کی تناظر میں، جنسی تفاوت کے تناظر میں. Answer: There are thousands of examples of gender inequality in our country، ہمارے ملک میں جنسی تفاوت کے ہزاروں مثالیں موجود ہیں. and across the world، اور یہ پوری دنیا میں بھی ہے. but common incidents occur at our homes and offices، لیکن عام حادثات ہمارے گھروں اور دفتروں میں واقع ہوتے ہیں. where female are maltreated، جہاں پہ عورتوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے. in our home male children are treated differently، ہمارے گھروں میں جو بچے ہوتے ہیں، لڑکے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ مختلف سلوک کیا جاتا ہے as compared to female children، لڑکیوں کے مقابلے میں. discrimination is done in terms of food، خوراک کے زمرے میں بھی یہ فرق کیا جاتا ہے. ہیلتھ، صحت کے زمرے میں بھی، ایجوکیشن، تعلیم کے بارے میں بھی، میرج، شادی ایٹسٹرا وغیرہ وغیرہ.
اگینسٹ فیمیل، اور یہ عورتوں کے خلاف کیا جاتا ہے. Women also suffer mental and physical abuse at the hand of male partner in offices. عورتیں دفاتر میں بھی اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں سے جسمانی اور ذہنی بدسلوکی برداشت کرتے ہیں. Question number 6. What seems to be the motive behind writing this text? اس سبق کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ اس سبق کے لکھنے کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ آنسر: It seems یہ دکھائی دیتا ہے that the motive behind writing this text کہ اس سبق کے لکھنے کے پیچھے جو مقصد ہے is to highlight the role of women in society کہ عورتوں کا جو کردار ہے ان کو معاشرے میں ہائی لائٹ کرے. And to show اور یہ ظاہر کرے that gender inequality has been اور یہ ظاہر کرے that gender inequality has bad effects on the progress and prosperity of a nation کہ جنسی تفاوت کسی قوم کی ترقی اور خوشحالی پر بہت برے اثرات مرتب کرتے ہیں. No nation can make progress کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتا ہے unless her women stand side by side with men یہاں تک کہ اس کی عورتیں مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں. Question number 7. What would you suggest for the eradication of gender inequality? Eradication means خاتمہ. So جنسی تفاوت کو ختم کرنے کے لیے آپ کیا تجویز دیں گے؟ Answer: I think Islamic teachings are the only solution to this problem. میرا خیال ہے کہ اس مسئلے کا واحد حل اسلامی تعلیمات ہے. Islam enjoins us to promote gender equality in all walks of life. اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں جنسی مساوات کو ترقی دینا ہے. اسلام condemns gender inequality in all its forms. اسلام ہر قسم کی جنسی تفاوت کا مذمت کرتا ہے and manifestation اور اس کے اظہار کا. So I suggest بس میں یہ تجویز دیتا ہوں that regarding gender inequality کہ جنسی تفاوت کے متعلق we should follow the teachings of Quran and the Sunnah of our Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں قرآن اور حدیث کے تعلیمات کی پیروی کرنی چاہیے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب آتے ہیں آپ کی کتاب کے پیج نمبر 99 پہ ووکیبلری اینڈ گرامر. یوز دا بینک آف پریفکسز ٹو کمپلیٹ ایچ ورڈ. ہر لفظ کو مکمل کرنے کے لیے یہ جو پریفکسز کا بینک دیا گیا ہے اس کو استعمال کرنا ہے. تو اس بینک میں ہمیں جو پریفکسز دیے گئے ہیں وہ ہے ڈی ہے، ڈیس ہے، ایس ہے، ایل ہے، ایم ہے، این ہے، میس ہے، نان ہے، پری ہے، ری ہے، ان ہے اور ود ہے. تو سب سے پہلے جو لفظ ہے وہ پریفکس سابقہ. نان سینس کا معنی ہے بے معنی. انہیپی پریشان. ڈسپلیس کا معنی ہے برطرف کرنا. ان یوزول غیر معمولی. امپورٹنٹ اہم. ریمائنڈ یاد دلانا. ایکسپرٹ ماہر. ڈس ریسپیکٹ کا معنی ہے بے عزتی. ویڈرا کا معنی ہے نکالنا. illogical مینس بے دلیل. ریٹریو مینس ہوش میں آنا. اس کے بعد ہے ان ایکول غیر مساوی. اللیگل غیر قانونی. نان فکشن حقیقی. انویزیبل پوشیدہ. ڈسپلے مظاہرہ کرنا. ایکسیلنٹ عمدہ. امپروو بہتر کرنا. ڈیفروسٹ کا معنی ہے غیر منجمد ہونا یا کرنا. ایکسیڈ مینز بڑھانا. ریویو مینز نظر ثانی کرنا. ڈیکوڈ کا معنی ہے مرموز عبارت پڑھنا. ریفلیکس مینز انعکاس. ان لکی بدقسمت. مس لیڈ دھوکہ کرنا. نان فیٹ موٹا نہ ہونا. انفیئر ناجائز. ان لکی بدقسمت. مس لیڈ دھوکہ کرنا. نان فیٹ موٹا نہ ہونا. انفیئر ناجائز. ڈسگسٹ مین نفرت. ود ہولڈ کا معنی ہے رکنا. بی نمبر ہے کمپلیٹ دا سینٹینسز ود دا ورب ان بریکٹس. یوز دا فرسٹ کنڈیشنل. تو فرسٹ کنڈیشنل کو ہم نے استعمال کرنا ہے ایف والا حصہ پریزنٹ انڈیفینٹ میں آئے گا، جبکہ دوسرا جو حصہ ہے وہ فیوچر انڈیفینٹ میں آئے گا. سو سینٹینس نمبر 1 ہے ایف مائی آنٹ کمز ٹو وزٹ. اگر میری چچی ملنے کے لیے آتی ہے، شی ول گیو اس اے پریزنٹ، تو وہ ہمیں ایک تحفہ دے دے گی. 2 نمبر ایف اٹ ڈزنٹ رین. اگر بارش نہیں ہوتا ہے، وی ول گو ٹو دا بیچ، تو ہم ساحل کو جائیں گے.
3 نمبر if it snows tonight, اگر آج رات برفباری ہوتی ہے, we will make a snowman tomorrow, تو ہم کل ایک سنو مین بنائیں گے, برف سے ایک شکل کا مجسمہ. 4 نمبر if you don't try, اگر تم کوشش نہیں کرتے ہو, you will not succeed, تو تم کامیاب نہیں ہو جائیں گے. 5 نمبر if you bring the sandwich for the picnic, اگر تم پروگرام کے لیے سینڈوچ لاتے ہو, I will bring the drinks, تو میں مشروبات لاؤں گا. 6 نمبر if he talks too long, اگر وہ بہت زیادہ باتیں کرتا ہے, his parents will not let him use the phone, تو اس کے والدین اس کو فون استعمال کرنے نہیں دیں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اب آتے ہیں سینٹنس نمبر 7 پر. تو سینٹنس نمبر 7 میں ایف والے حصے کو آخر میں رکھا ہے, تو اس لیے ایف والا حصہ پریزنٹ انڈیپینڈنٹ میں آخر میں آئے گا. سو he will turn on the heater, وہ ہیٹر لگائے گا. if it gets too cold, اگر بہت زیادہ سردی ہوتی ہے. نمبر 8 you won't understand the question, تم سوال کو نہیں سمجھ پاؤں گے unless you read the book, یہاں تک کہ تم کتاب کو نہیں پڑھتے ہو. 9 نمبر if we go to پشاور, اگر ہم پشاور جاتے ہیں, we will meet my friend سلمان, تو ہم اپنے دوست سلمان کے ساتھ ملیں گے. 10 نمبر if she does well in her exam, اگر وہ اپنے امتحان میں اچھی کارکردگی دکھاتی ہے, my sister will go to university, تو میری بہن یونیورسٹی جائے گی. 11 نمبر نیلم won't eat supper, نیلم رات کا کھانا نہیں کھائے گی if she eats all that ice cream, اگر وہ تمام آئس کریم کھاتی ہے. 12 نمبر my brother will drive us to the cinema, میرا بھائی ہمیں سنیما کو گاڑی میں لے جائے گا if we ask him, اگر ہم اس سے کہتے ہیں. 13 نمبر انکل جمیل will phone us, انکل جمیل ہمیں ٹیلی فون کرے گا if he wants to come with us, اگر وہ ہمارے ساتھ آنا چاہتا ہے. سی نمبر ہے سرکل دا کریکٹ ورڈ, جو صحیح لفظ ہے اس کو سرکل کرنا ہے, ہم نے انڈر لائن کر دیا ہے, اور غلط جو لفظ ہے وہ ہم نے کراس کر دیا ہے. 1 نمبر عارف will water the garden, عارف باغ کو پانی دے گا if he comes home, اگر وہ گھر آتا ہے. 2 نمبر we will buy our tickets, ہم اپنا ٹکٹ خریدیں گے if we have enough money, اگر ہمارے پاس کافی رقم موجود ہے. 3 نمبر we will be late for the show, ہم شو کے لیے نمائش کے لیے لیٹ ہو جائیں گے unless you hurry, یہاں تک کہ تم جلدی نہیں کرتے ہو. 4 نمبر I will take an umbrella, میں ایک چھتری لے جاؤں گا if it rains, اگر بارش برستی ہے. 5 نمبر if it is a nice day tomorrow, اگر کل دن اچھا ہے we will go for a bike ride, تو ہم موٹر سائیکل پر جائیں گے. 6 نمبر he won't cross the road, وہ سڑک کو عبور نہیں کرے گا unless he sees the green light, یہاں تک کہ وہ گرین لائٹ نہیں دیکھتا ہے. Okay dear students, so this was the exercise of gender inequality and its implication, and the next lesson will be Jahangir Khan the Conqueror. So till that time, be happy and Allah Hafiz.